دیکھیے بڑے مختصر الفاظ میں تو اگر ہم اوورال اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آج پاکستان جہاں کھڑا ہے، پاکستان خارجہ محاذ پہ ایک بڑی جنگ کا حصہ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی لڑی جا رہی ہے اور ہمارے بارڈرز پہ بھی لڑی جا رہی ہے وار آن ٹیرر۔ اس کے اندر دنیا کو ہم کنونس کرنے میں فیل ہو گئے ہیں۔ دوسرا، پاکستان کی ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں، دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں تناؤ آتا جا رہا ہے، ہمارے پروجیکٹس کو سوائے چائنا کے اور دنیا کے ممالک فنڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بڑے بڑے کنٹورز ہیں جہاں پہ ہمارے فیلئر سامنے آ رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ایک پاپولسٹ پریزیڈنٹ ہیں، یعنی کہ امریکہ کی تاریخ میں جو ایک ایسے حلقے کو وہ کو اپیل کرتے ہیں جو کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے، اور باوجود ساری پیشن گوئیوں کے ٹرمپ الیکشن جیت گئے۔ اب ان کو یہ بات شاید نہیں معلوم یا معلوم ہے، لیکن وہ شاید اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ ان سے پہلے بھی 2 ایسے صدر گزر چکے ہیں جنہوں نے کہ افغانستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ $1 کھرب سے زیادہ کا انہوں نے اس جنگ پہ پیسہ لگایا، ہزاروں جانیں گئیں، ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی افغانستان کی، لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ وہ آج تک اپنی باوجود اس کے کہ ان کی گراؤنڈ فورسز بھی تھیں، ایئر پاور بھی تھی اور سارے وسائل موجود تھے، وہ افغانستان میں امن لا نہیں سکے۔ وہاں سے امریکن جو تھنک ٹینک ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ، امریکن حکومت، انہوں نے کوئی 10-12 کویشچن کیے پاکستان کو سیدھا یس اور نو میں، اور ان کی توقعات تھی کہ وہ تو صرف 3 چیزیں زیادہ جس پر وہ سٹریس کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی حکومت پاکستان جناب مشرف صاحب کی، رائٹلی یا رانگلی میں اس پر وقت ضائع نہیں کرتا، انہوں نے وہ تمام کی تمام انومان 1 to 10 1 to 12 وہ جو مان لی گئی۔ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا۔